الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم. یہ سورہ آل عمران کی 7 نمبر کی آیت ہے. بات چل رہی تھی کہ سماج کے اندر گمراہ کن نظریات اور شرک و بدعات کے انتشار اور اس کے پھیلنے کے اسباب کیا ہیں، اور ان اسباب میں سے کچھ چیزیں بیان کی گئی تھی. اس میں پہلی چیز ہے جہالت اور لا علمی، اور دوسری چیز ہے ہوا پرستی، خواہشات نفس کی پیروی. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری بیماری ذکر کی ہے کہ سماج میں جو گمراہ کن نظریات پھیلتے ہیں اور ایک عام مسلمان جو اس کا شکار ہو جاتا ہے، نظریاتی اور فکری طور پر اس کے اندر راہ حق سے ہٹ کر کے گمراہیوں کے اندر انسان مبتلا ہوتا ہے، تو اس کی ایک وجہ قرآن مجید نے بیان فرمایا: محکم اور واضح آیات اور دلائل کو چھوڑ کر متشابہ چیزوں کے پیچھے پڑنا. اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا: هو الذی انزل علیک الکتاب. اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آپ پر قرآن مجید کو نازل کیا ہے، کتاب کو نازل کیا ہے. منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. اور اس میں کیا ہے؟ واضح آیات ہے. آپ دیکھیں عقیدہ کے باب میں، ایمانیات کے باب میں، اعمال کے باب میں اللہ رب العزت نے اس شریعت کے اندر واضح احکام رکھے ہیں. اس میں کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے کہ آدمی اس میں مختلف قسم کا معنی اخذ کر لے، بلکہ وہ واضح ہے اپنے معنی میں، اپنے عقیدے میں، ایمانیات میں، دلائل میں، نص میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بیان فرمایا کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ دلیلیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، یعنی ذو معنی ہے. اس کے اندر ایک بدعتی کیا کرتا ہے؟ اس آیت کے ذریعہ سے اپنی بدعت کو، اپنی گمراہی کو بھی استدلال کر لیتا ہے. لیکن ایسی آیات کو سمجھنے میں، ایسی آیات کے معنی اور مفہوم کے لیے ایک آدمی کو اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اس آیت اور اس حدیث کے صحیح مفہوم کو جاننے کے لیے دیکھنا چاہیے کہ سلف محدثین نے، شارحین حدیث نے، یا اسی طریقے سے مفسرین نے اس آیت کا مفہوم اور اس آیت کا معنی کیا سمجھا ہے. اس کے لیے آپ دیکھیں اللہ نے بیان فرمایا: وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. تو جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھاپن ہوتا ہے، وہ گمراہی تلاش کرتے ہیں، بدعات کا استدلال کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. تو وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، متشابہ آیتوں سے اپنے مطلب کی چیز کو لے لیتے ہیں. اور وہی جیسے قرآن مجید کی 2 آیتیں، ایک آیت ایک عقیدہ پر، ایک مسئلے پر واضح ہے. اب اس واضح آیت کو چھوڑ دیں گے اور جس آیت میں معاملہ واضح نہیں ہے اس آیت سے کیا کریں گے؟ اپنے مقصد کی چیز کو استدلال کر لیں گے، لے لیں گے. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ سلف سے لے کر کے خلف تک ہر زمانے میں بدعتی افراد کا، بدعتی گروہوں کا، جماعتوں کا ہر دور میں اسی قسم کے چور دروازوں سے انہوں نے اپنی بدعتوں کو مزین کر کے سماج کے اندر پیش کیا ہے. اور انہی پر اسی سے دلیل، کیونکہ کوئی بھی بدعتی یہ نہیں کہتا کہ میری یہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہے. وہ ہمیشہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا یہ عمل، میرا یہ کام، میرا یہ نظریہ، میری یہ فکر جو ہے قرآن مجید اور سنت کے مطابق ہے. اور پھر اس پر دلیل کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اسی چور دروازے سے وہ اس پر دلیل لے کر کے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں
اس کے ذریعہ سے فتنہ چاہتے ہیں. ایسے فتنہ پرست لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اس قسم کی چیزوں کو ابتغاء تعویلی, اور یہ لوگ اس کے ذریعہ سے باطل تعویلات کرتے ہیں اور باطل تعویلات کر کے اس طرح کی چیزوں کو لاتے ہیں. وما یعلم تاویلہ الا اللہ, جبکہ اس کا صحیح معنی, صحیح مطلوب, صحیح مراد اللہ رب العالمین جانتا ہے. والراسخون فی العلم, اور جو لوگ علم میں مضبوط ہیں, راسخ ہیں, علم ہے, وہ اس کے معنی اور اس کے مراد کو جانتے ہیں. آپ دیکھیں اس کا, اسی لیے سلف صالحین کے یہاں معاملہ یہ تھا کہ وہ منع کرتے تھے, کہتے سیاتی, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آپ دیکھیں ایک روایت آتی ہے, سیاتی اناس یجادلونکم بشبہات القرآن, تمہارے پاس کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کی متشابہ آیات سے حجت قائم کریں گے, بحث کریں گے تم سے. اسی لیے فجادلوہم بالسنن, تم اس سے سنتوں کے ذریعے سے کیا کرو, ان کا رد کرو, سنت حدیث کے ذریعے سے, کیونکہ حدیث کیا ہے, قرآن مجید کی تفسیر ہے. حدیث کیا ہے, قرآن مجید کی تفسیر ہے. اور جب کبھی قرآن کے کسی آیت کے سمجھنے میں اس کے مراد کو صحیح طور پر جاننا ہے تو سنت رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے. سنت رسول میں اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی کیا کریں گے, وضاحت کرتے ہیں. اور اگر سنت میں بھی اس کی واضح تعبیر نہیں ملتی تو اب دیکھنا چاہیے کہ صحابہ سلف صالحین نے اس آیت کریمہ کا مطلوب اور مراد کیا سمجھا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص سبیغ نام کا تھا. تاریخ کے اندر تقریباً بیشتر مورخین نے اور اس کے حالات کو ذکر کیا ہے. یہ نوجوان جو ایک نوجوان لڑکا تھا, جو ہے آپ دیکھیں یہ کیا کرتا, قرآن مجید کی ایسے ہی مشتبہ آیات, الف لام میم, جس کا معنی اور مراد واضح نہیں ہے, ایسی چیزوں کو ڈھونڈ کر کے منمانی معنی پہناتا, ان متشابہ آیات کو لے کر کے سماج کے اندر خلجان پیدا کرتا تھا, لوگوں سے بحث کرتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کو مدینہ بھیج دو. اس کو مدینہ جب بھیجا گیا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے. پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے, تو اس نے کہا کہ انا عبداللہ سبیغ, میں اللہ کا بندہ سبیغ ہوں جو ہے. تو آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک چھڑی اٹھائی اور کہا انا عبداللہ عمر, میں اللہ کا بندہ عمر ہوں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اتنا مارا کہ جو ہے اس طریقے پر جب وہ پیٹ کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو سزا دی تو کہنے لگا امیر المومنین اب رہنے دیجیے, جو ہے اللہ کی قسم میں معاملہ جو ہے سمجھ گیا ہوں. تو آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نقاش شناس تھے. آپ نے سمجھ لیا کہ اس جو بگڑا ہوا ذہن ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کے یہاں نہ کوئی نصیحت کام کرے گی, نہ کوئی دلیل کام کرے گی, نہ کسی آیت سے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے, نہ کسی حدیث سے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. اس کا علاج یہ ہے, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ وہی معاملہ پیش کیا جو ہے, اور اس کے بعد وہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ دیکھیں اتنا ہی معاملہ نہیں کیا بلکہ اس کو مار کر کے شہر بدر کر دیا اور لوگوں میں ایک عام حکم رائج کر دیا کہ کوئی بھی شخص اس سے کلام نہ کرے, جو ہے اس سے کلام نہ کرے, تاکہ سماج ایسے بدعتی افراد اور ایسے بدعتی سوچ سے محفوظ رہے. یہ سلف کا طریقہ ہے, اس قسم کی چیزیں سلف گوارا نہیں کرتے تھے. حضرت صحابہ نے اس طرح کی چیزوں کو برداشت نہیں کیا کہ قرآن مجید کی آیات سے اس قسم کی چیزوں کا استدلال کیا جائے. آپ دیکھیں ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات ذکر کی ہے کہ لوگ کیسے گمراہ ہوتے ہیں. ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ احتج النصارى بان القرآن قد تطلقوا بان عیسیٰ هو اللہ. عیسائیوں نے کیا کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کی روح اور اللہ کا کلمہ مانتے ہیں. قرآن ہم بھی اللہ کا کلمہ مانتے ہیں, لیکن ہم کلمہ سے مراد کچھ اور لیتے ہیں, وہ کلمہ سے مراد کچھ اور لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں عیسائی کیا کہتے ہیں, عیسائیوں نے قرآن مجید سے استدلال کر کے ٹرینٹی کا عقیدہ استدلال کیا. انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اصل میں اللہ کا تیسرا ہے, اللہ کا تیسرا ہے, اللہ کا حصہ ہے. اب انہوں نے کیا کیا, قرآن مجید کی ان آیات میں جس میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا ہے, اللہ کا کلمہ کہا ہے, تو اس سے انہوں نے وہ اپنا
کیا کیا؟ استدلال کر لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین کا تیسرا ہے. اور حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ جاننا چاہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے تو قرآن مجید نے ایک اور جگہ کہا ان ہوا الا عبد انعمنا، یہ صرف میرا ایک بندہ ہے، میرا ایک رسول ہے، میرا ایک بندہ ہے، اور ہم نے اس کے اوپر انعام و احسان کیا ہے، انعامات کیے ہیں. اب آپ دیکھیں اللہ نے اس آیت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بندہ قرار دیا ہے. اب اگر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جاننا چاہتے کہ ان کی حیثیت کیا ہے تو وہ اس آیت سے واضح کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. تو اس آیت کو چھوڑ کر کے انہوں نے کیا کیا؟ روح اللہ کے ایک لفظ سے انہوں نے کیا کیا؟ کلمت اللہ کے ایک لفظ سے استدلال کر لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہی حصہ ہے. عموماً اہل بدعت کا معاملہ یہ ہوتا ہے. اور پھر حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا قرآن مجید نے تو اتنی واضح آیات میں ذکر کیا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کیا کیا؟ لفظ کن سے، کلمہ کن سے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کیا. اتنی سی چیز ہے. اتنی سی چیز کے لیے اگر کوئی خدا بن سکتا ہے، خدا کا حصہ بن سکتا ہے تو یہ بات عقیدہ ہے. قرآن مجید نے اس کو ذکر کرتی ہے. لیکن اب عیسائیوں نے ان ساری آیتوں کو قرآن مجید کے چھوڑ کر کے کلمت اللہ اور روح اللہ وہ لفظ لے کر کے انہوں نے کیا کیا؟ غلط استدلال کر کے اور اپنی مراد اپنی چیزوں کو لے لیا. اسی قسم کی چیزیں عموماً اہل بدعت کے یہاں پائی جاتی ہے اور وہ ایسی ہی چیزوں سے اس طرح کی چیزوں کو استدلال کرتے ہیں. اسی لیے شبہات قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ان القرآن لم ينزل یقدم بعضہ بعضا، قرآن مجید کی بعض آیت کو جھٹلا نہیں سکتی ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام ابتدا سے لے کر انتہا تک برحق اور سچا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا اور اس کی ایک آیت کا حکم دوسری آیت سے ٹکرا جائے؟ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کچھ کہے اور دوسری آیت میں کچھ کہے. یہ قرآن مجید میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا دیکھو یصدق بعضہ بعضا، قرآن کی بعض آیت کی تصدیق کرتی ہے. اسی لیے تمہارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہارا معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ فما عرفتم منہ فعملوا بہ، قرآن کی جن آیتوں کو تم سمجھ لے جاؤ واضح طور پر تو اس پر تم عمل کرو، اس کو مان لو، اس کو ایسے ہی تسلیم کرو. اور وما جہلتم من فردوہ الی عالمہ، اور جس کو تم نہ سمجھ پاؤ جن آیات کو، جس میں کچھ جان پیدا ہو تو اپنے علماء کی طرف اس کو لوٹا. اب دیکھیں صحیح حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی نے واضح تعلیم دی ہے کہ ایک آدمی قرآن اور سنت کے نصوص میں منمانی تعویلات کرنے سے گریز کرے، منمانی تعویلات، منمانی معنی پہنانے سے گریز کرے. اور اگر موقع رہا تو میں آگے بتاؤں گا کہ آپ دیکھیں گے یہی میلاد النبی آ رہی ہے، میلاد النبی جیسی بدعت پر بدعتیوں نے قرآن سے دلیل پیش کیا ہے. قرآن مجید سے کئی دلیلیں پیش کر کے ثابت کیا ہے کہ دیکھو میلاد النبی منانا یہ سنت کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے. اور اس معاملے میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ قرآن کی وہ آیت جس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے میلاد سے، اس آیت کو وہ معنی پہنا کر کے اور ایسی بدعت کے اوپر دلیل قائم کر لیا. تو یہ چیزیں عموماً جو ہے عوام الناس کے لیے گمراہی کا ذریعہ بنتی ہے. یہ تیسری چیز علماء نے ذکر کیا کہ اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے. اس کے علاوہ چوتھی چیز علماء نے اور ذکر کی ہے کہ ایک آدمی سماج کے اندر کیسے گمراہ ہوتا ہے، گمراہی کے وجوہ اور اسباب کیا ہوتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین اس قسم کی گمراہیوں سے
ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ واضح آیات اور دلائل اور نصوص کو صحیح طور پر سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔